نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم to all my lovely viewers and listeners. لاسٹ ویڈیو ہم نے غالباً 22 کی ہے، یہ 23 ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے جو حاجی آتے تھے حج کے دنوں میں ان کے ساتھ بات چیت کر کے، اور اپنے لیے ایک وے آؤٹ ڈھونڈ رہے تھے، اپنے لیے ایک پولیٹیکل ازائلم ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ مکہ سے نکل کے کہاں جا کے اپنے قدم جمائے جہاں پر ان کو پروٹیکشن بھی ملے، عزت بھی ملے اور لوگ ان کو فالو بھی کریں۔ تو ہم نے تھوڑے بہت واقعات اس ضمن میں سنے تھے، کیے تھے کہ کس طرح کندہ کا ٹرائب تھا وہ آیا، لیکن ان لوگوں کے سب کے اپنے اپنے مسائل تھے اور اپنے مقاصد تھے۔ اگر ان میں سے کوئی قبول کرنا بھی چاہتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا اپنا مقصد تھا، ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا یا اللہ کی رضا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا یا ان کو فالو کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے مقاصد تھے۔ وہ لوگ اس بات کو تو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو میسج ہے یہ اتنا ریولوشنری ہے کہ اس کے بعد عرب میں ریولوشن آئے گا، جنگ بھی ہوگی اور ان کو حکمرانی بھی ملے گی، لیکن ان کو اس کے بعد کی فکر تھی کہ اچھا پھر وہ حکمرانی ہمارے پاس آ جائے، وہ سارا کا سارا جو کنٹرولنگ سسٹم ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ واپس قریش میں یا کسی اور کے پاس چلا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو آدھی ادھوری، جسے وہ کہتے ہیں نا قرآن میں بھی ہے کہ اگر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو آدھا ادھورا اللہ تعالیٰ کو اسلام میں داخل ہونا پسند نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان ٹرائبس سے، حالانکہ وہ بہت پاورفل ٹرائب تھے، کندہ کا ٹرائب بہت پاورفل تھا، ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا پسند نہیں کیا، ان کی طرف ہجرت نہیں کی، اور اللہ سے دعا کرتے رہے اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آج ہم بات کریں گے اسپیسیفکلی یثرب کی، اور میں ابھی اس کو یثرب ہی کہوں گی کیونکہ یہ مدینہ اس وقت بنا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تب انہوں نے اس کا نام چینج کیا۔ تو یثرب جو ہے یہ کیا ہے؟ یثرب ایک چھوٹا سا سٹی تھا، ریلیٹیولی نیا سٹی تھا مکہ کے مقابلے میں، کیونکہ مکہ تو بہت پرانا ہے، مکہ تو کب سے بسا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے وہ بسا ہوا تھا، لیکن یہ جو یثرب ہے یہ ریلیٹیولی نیا کاسموپولیٹن کائنڈ آف سٹی تھا۔ یہاں پہ صرف اور صرف عرب نہیں آباد تھے جو وہاں کے عدنانی عرب تھے، اور یہ بھی ہم نے پہلی دوسری ویڈیو میں بات کی تھی، عدنانی عرب، قحطانی عرب، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوں، اور اگر نہ یاد ہوں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قحطانی عرب تھے وہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے اور آ کے یہاں جو یثرب کی وادیاں یہاں پہ بس گئے تھے، ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ تو وہ ان کا وہ 200-300 جنریشنز بیک ان کا خاندان جو ہے وہ یمن سے جا کے ملتا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں آباد تھے، مگر صرف یہی آباد نہیں تھے، اس کے علاوہ یہاں پر یہودی آباد تھے یثرب میں، اور یہ واحد علاقہ تھا پورے عرب کا جہاں پر کہ یہودی آباد تھے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو بہت مشہور تھے، اور وہ ان کے انڈر سارے یہودی رہتے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو نذیر، اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے تھے، اور یہ یثرب کی کہہ لیں آپ کے اس کی باؤنڈریز میں، اور اس کے علاوہ خیبر کا قبیلہ بہت وہ یثرب سے تھوڑا سا دور ہے، لیکن یہاں پر یہ یہودی آباد تھے۔ پھر یثرب جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ 3 طرف سے والکینک راکس سے گھرا ہوا ہے، والکینک راکس ہیں وہاں پر، اور وہ بڑا مشکل ہے اس کو کراس کرنا، بڑے وہ خطرناک بھی ہوتے ہیں اور بہت سخت ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یثرب وہ علاقہ ہے
جہاں پر جو کہ گرین تھا. مکہ میں تو نباتات کا اگنا بہت ہی مشکل تھا. وہاں پہ یا تو پہاڑ ہیں، بالکل راکی ماؤنٹنز ہیں، یا پھر پورا ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے. لیکن یثرب ہے جہاں پر بہت باغات تھے، خصوصاً کھجور کے باغات، اور یہ جو وہاں کی جو پیداوار ہوتی ہے ان کے باغات تھے. تو یہ ایک تھوڑا سا لش گرین، یہاں پہ تھوڑی بہت کاشتکاری اور یہ سب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اب جو یثرب تھا اس کے اندر جو قحطانی قبیلے، جو عرب قبیلے تھے، وہ دو بڑے قبیلے یا خاندان جو ہے وہ آباد تھے. ایک کا نام تھا عوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. اور یہ نام آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ یہ ہم بہت دفعہ جو ہے نا اس کو ریپیٹ کریں گے. اوس اینڈ خزرج، اوس اینڈ خزرج. تو یہ جو سٹی ہے نا، اب ان میں ہوتا یہ تھا کہ یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ رہ رہے ہیں، یہودی اور یہ قحطانی عرب. اب ان قحطانی عرب کی کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، کوئی ان کا خاص کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی ان کی آرکیٹیکچرل جو ہے وہ بلڈنگز نہیں ہیں، کوئی ان کی کلچرل ویلیوز نہیں ہے، کوئی ان کا دین نہیں ہے. یہ لوگ سارے کے سارے پیگنز ہیں، مشرک ہیں، بت پرستی کرنے والے ہیں. جبکہ دوسرے ہاتھ پہ یہ جو یہودی ہیں یہ بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے. ان کا بڑا سفسٹیکیٹڈ آرکیٹیکچر تھا، یہ بڑے قلعے بنا کے اس کے اندر رہتے تھے، ہر گھر کا نظام تھا. پھر ان کی شریعت تھی پوری کی پوری، ان کے پاس کتاب اللہ تھی، اور ان کو معلوم تھا اچھی طرح سے کہ رسول کیا ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور کتاب اللہ ہونا آپ کے پاس کیسا ہے. اور خدا کی وحدانیت کا ایک ان کے پاس پورا اسٹرکچر موجود تھا. یہ مونوتھیسٹک ریلیجن تھا، ایک اللہ کو ماننے والا. تو جو یثرب کے جو رہنے والے لوگ تھے نا، ان سے پالا پڑتا رہتا تھا، اور یہ زیادہ تر تجارت کرنے والے تھے جو یہودی تھے. اب یہ لوگ وہاں پر آ کے کیوں آباد ہوئے تھے، کب آباد ہوئے تھے، اس کی بھی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ابھی نہیں. تھوڑے سے میرا خیال ہے کہ 1-2 ویڈیوز میں بات کریں گے آگے، کیونکہ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے کہ پورا عرب چھوڑ کر ایک یہی واحد جگہ کیوں تھی جہاں پر آ کے یہودیوں نے آباد ہونا مناسب سمجھا. تو یہ جو یثرب کے جو رہنے والے قحطانی قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ لوگ ان سے بہت زیادہ نا انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے، کیونکہ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کی بیس پر وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں نا یہودیوں کا. صرف اور صرف ان کے پاس ایک چیز تھی، اور وہ تھی جسمانی طاقت. بہت لڑاکے اور جنگجو قسم کے تھے. تو دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ان کو بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ نہ ان کے پاس اس طرح سے کوئی کتاب ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی آرکیٹیکچر ہے، نہ کوئی ٹریڈیشنز ہیں، نہ کوئی جو ہے وہ ان میں کوئی ایسا بادشاہوں کا تصور اور وہ سب بھی نہیں تھا کسی قسم کا. تو یہ لوگ اس سے بہت زیادہ رہتے تھے. ان کا ڈے ٹو ڈے واسطہ بھی پڑتا رہتا تھا. اور پھر ایک کام جو یہودی کرتے تھے نا، جب کبھی ان سے لڑائیاں ہوتی تھیں نا، آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا، تو اس کو یہ استفتاح کرتے تھے، جس کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے. اور وہ قرآن بھی اس کو جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں مینشن ہے اس کی آیت. اور یہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ بس کچھ دیر کی بات ہے، تم لوگ ابھی ہمارے اوپر اگر چڑھائی کر سکتے ہو، یا تم لوگوں کو اپنے نمبرز زیادہ ہونے کا بڑا زوم ہے، تو ہمارا نبی آنے ہی والا ہے، اور جیسے ہی ہمارا نیا رسول، نیا نبی آیا تو پھر ہم تم سب کو تباہ کر دیں گے، تم سب کو یا تم مار دیں گے یا اپنا غلام بنا لیں گے، اور پھر دیکھنا پورے عرب پر ہماری حکومت ہو جائے گی. تو یہ جو یہودی تھے یہ گاہے بگاہے یثرب کے قحطانی عربس کو یہ دھمکی دیتے تھے، ایک طرح سے دھمکی، یا ان کو قرآنک ٹرم میں اس کو کہتے ہیں استفتاح کرنا. تو یہ اس طرح کیا کرتے تھے. اور یہ جو یثربائٹس تھے نا، یہ اس سے بڑا تنگ آ گئے تھے، چڑ گئے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیا ہوتا ہے، یہ ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی بنا پر یہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا اوپر قبضہ کر لیں گے، اور ان کو پتہ نہیں کون سی پاورز مل جائیں گی اور کیا ہو جائیں گی. تو یہ اس وجہ کو نا ذہن میں رکھیں، اس کو یاد رکھیں. ابھی ہم اس کے بارے میں آگے بات کریں گے مزید. اچھا، جب ہم مکہ میں آتے ہیں واپس، تو مکہ میں
ہم نے بات کی تھی کہ ہجرت کے 10ویں سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بعد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بڑی ٹائٹ ہے اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ گاہے بگاہے آنے والے تمام جو قبیلے ہیں اور حجاج ہیں ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور ان کو اپنا پیغام دے رہے ہیں اور ان سے پولیٹیکل ازائلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کر رہے تھے، تو اس اثناء میں 10ویں سال 6 لوگ یثرب کے وہاں پر آئے، اور اس کہانی کا ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا ہے، ابھی پھر ڈیٹیل میں کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ آئے اور جن میں جو کہ سارے کے سارے خزرج سے تھے، میں نے کہا نا 2 قبیلے آباد تھے جن میں ایک اوس ایک خزرج۔ اوس کا جو قبیلہ ہے وہ تھوڑا سا مالدار تھا، جبکہ خزرج کا قبیلہ خاصا غریب تھا۔ تو یہ 6 کے 6 افراد جو ہیں یہ خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بات سنائی، اور کیونکہ یہ اتنا کم تعداد میں تھی کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ نہیں لگا کہ ضروری ہے ان سے مطلب اپنے پولیٹیکل اس کی بات کرنا، اور ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ یہ خزرج کا قبیلہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے ان کو اسی پیشن کے ساتھ اور سب اپنا دعوت اسلام دی، اور یہ لوگ چلے گئے اور یہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا یثرب میں، اور ان کے عادات و اطوار بدل گئے، اور ان کو ان کے بدلتے ہوئے عادات و اطوار دیکھ کر اور لوگ بھی بڑے انسپائر ہوئے کہ یہ مطلب کیا ان کو ہوا ہے اور یہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اس طرح وہاں پر جو ہے جو آئے ہیں نبی، ان کی تعلیمات ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو یثرب کے لوگ جو یہودیوں سے آلریڈی پریشان تھے نا، اور ان کے اسپیشلی اس استفتاح سے زیادہ پریشان تھے، تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ نبی ایک عرب میں اور مکہ میں آ چکا تو ان کو کیسا لگا ہوگا۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس کو ایک اپرچونٹی کی طرح دیکھا، اور جب انہوں نے تعلیمات سنی تو ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اتنے نرم رکھے تھے کہ یہ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئے کہ یہ تو واقعی دس از اے ریولوشنری میسج، اور اس کو تو سننا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے، اچھا اس میں ایک چیز کا ذکر اور کرنا ضروری میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپس میں اوس اور خزرج کے جو قبیلے، ان دونوں میں بری طرح کی جنگ لگی ہوئی تھی۔ تقریباً 150 سال سے ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور کس طرح کہ کبھی پانی کا جھگڑا، کبھی کچھ جھگڑا، اور اس پہ ہم نے ایک بندہ مار دیا، اور اچھا تم نے ہمارا ایک مار دیا، ہم نے تمہارے 2 مار دیا، تم نے 2 مارے، اب ہم 4 ماریں گے۔ اس طرح کرتے کرتے یہ جنگ اتنی بڑھ گئی کہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5-6 سال قبل، 5 سال تقریباً قبل جو ہے ان کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کو کہتے ہیں جنگ بواس۔ اور اس جنگ کے دوران ان دونوں قبیلوں کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب مارے گئے، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ ان میں سے صرف اور صرف ایک آخری، جسے کہتے ہیں نا ایلڈرلی فگر، جو رہ گئی تھی، وہ اس کا نام تھا عبداللہ بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ ایک واحد آدمی تھا جو کہ ان کی ایلڈر جنریشن میں سے بچ گیا تھا۔ تو اب جب ایلڈر جنریشن میں اور اس ٹرائبل سسٹم میں جب کوئی ایک آدمی رہ جاتا ہے اور وہ بڑا ہو، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر پھر سرداری اسی کے پاس جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ وہ آدمی بڑا ہی کانفیڈنٹ تھا کہ اب کسی قسم کی بھی جو ہے نا میرا تو کوئی وہ رہا ہی نہیں، میرا کوئی کمپٹیٹیو ہے ہی نہیں، تو بس میں نہیں بننا بھی یہاں کا سردار۔ بہرحال ایک یہ آدمی رہ گیا تھا، اور باقی ان کے تمام سرداران ختم ہو چکے تھے۔ اب ینگسٹرز تھے ان میں زیادہ تر، 30-40 سال کے میکسیمم، اور کوئی ان میں سرداری کے قابل بہت بڑا آدمی، عمر کا آدمی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جنگ بواس ہو چکی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ اور رسول صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوم البعاث، یعنی جنگ بواس کا جو دن ہے نا،
وہ بطور تحفہ دیا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بعاث کی وجہ سے ہی تھا کہ اوس اور خزرج کی یونٹی، ان میں آپس میں کوئی یونٹی نہیں تھی اگینسٹ دیم سیلوز، وہاں پہ یہ رہنے والے یہودیوں سے یا کسی سے بھی، اور وہ بالکل بکھر گئے تھے اور ان کے تمام سرداران ختم ہو چکے تھے. اور اس وقت بہترین یہ موقع تھا کہ ان کو ضرورت تھی کسی سردار کی اور کسی گائیڈ کرنے والے کی. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا بیسکلی کہ انہوں نے کیوں اتنے آسانی سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، جبکہ باقی سب لوگ بھی آتے تھے اور ان کے قبیلوں میں سے جیسے اگر کوئی 15-20 لوگوں کا 50 لوگوں کا آ رہا ہے قبیلہ کوئی حج کرنے کے لیے، تو ان میں سے 2-3 مسلمان ہو گئے زیادہ سے زیادہ، لیکن بلک میں کوئی مسلمان ایسے نہیں ہوتا تھا سچ. تو جناب یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اچھا، جنگ بعاث سے بھی پہلے، جنگ بعاث سے شاید چند مہینے پہلے یا شاید ایک آدھ سال پہلے ایک بندہ تھا وہاں پہ جس کا نام تھا سعید ابن صامت. یہ بہت بڑا بہت مشہور شاعر تھا اور یہ یثرب سے جو ہے اس کا تعلق تھا اور یہ وہاں کا بہت بڑا شاعر تھا. جس طرح ہم نے بات کی کہ مکہ میں بھی بہت بڑے بڑے ایلوکوینٹ شاعر تھے، جن میں سے ایک ولید بن مغیرہ تھے اور ابو طالب بھی بہت اچھے عمدہ شاعری کرتے تھے. تو یہ ان کا بہت بڑا شاعر تھا اور بہت اس کو زوم تھا اپنی شاعری کا. جب اس نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مکہ میں اس طرح ایک شخص آیا ہے اور وہ اس طرح شاعر ہے اور وہ اپنی شاعری سے مسحور کر دیتا ہے لوگوں کو، تو اس نے ارادہ کیا کہ جی میں جا کے اس کا مقابلہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس کی شاعری زیادہ اچھی ہے یا میری شاعری. اور پھر اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ جب جاتے ہیں مکہ میں تو پہلے ہی اس کے رشتہ دار جو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس بندے سے نہیں ملنا، اس کی بات نہیں سننی. تو یہ گیا حج کے دنوں میں مکہ اور اس نے اسپیشلی جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں ہیں. اور جب وہ مل گئے تو اس نے ان کو بٹھایا اور ان سے بات چیت کرنی شروع کی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس تو بڑا اعلیٰ پائے کا کوئی بہت زبردست کلام ہے اور لوگ اس کو سن کے مسحور ہو جاتے ہیں. میرے پاس بھی کچھ ایسا سملر ہے. بڑا زوم میں آ کے اس نے کہا میرے پاس بھی ایسی ہی چیز ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو سناؤ پھر مجھے، ایسا کیا ہے تمہارے پاس. تو اس نے جو ہے یہ سعید بن صامت جو تھا اس نے اپنا کلام سنایا اور کہتے ہیں کہ وہ واقعی بہت پیک آف ایلوکوینس پہ تھا، بہت زبردست تھا. اور وہ کلام موجود ہے ابن الہشام، ابن اسحاق جو پرانی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ کلام لکھا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن اس کی عربک اور ایلوکوینس ایسی ہے کہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے اس کی ہے ٹرانسلیشن، لیکن میری بساط سے بالکل باہر ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا یا اس کو ریڈ بھی کرنا. تو جب یہ اپنا کلام سنا چکا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور بڑا اچھا جملہ کہا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا حسن وما عند احسن، یعنی کہ بے شک تمہارا کلام بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے اور بھی کہیں بہتر ہے. تو ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ تو تنزیل من رب العالمین، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر سناؤ مجھے، تم اپنا کلام سناؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، جس طرح وہ ہمیشہ کرتے تھے کہ اتنی مختصر بات کرتے تھے اور بس قرآن کی تلاوت کرتے تھے اینڈ دیٹس اٹ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور جیسے جیسے وہ تلاوت سنتا گیا اس کی حالت خراب ہوتی گئی، جو کہ ہم یہ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں ہر بندے کا جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ، جس کو لکھنے پڑھنے کی سمجھ بوجھ تھی، یہ ہر اس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ عرب میں رہتا ہے کہ جیسے ہی وہ قرآن سنتے ہیں ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. ان کو وہ چیز سمجھ آتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی. ان کو قرآن کی وہ ایلوکوینس سمجھ میں آتی ہے جو ہم اور آپ تو بالکل، ہم تو بس قرآن کو ریڈ کرتے ہیں، ہم نے تو اس کی ایلوکوینس کو سمجھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، ہم کر ہی نہیں سکتے محسوس اس ایلوکوینس کو. تو جو میریکل ہے جو قرآن کا وہ اس کی ایلوکوینس کے اندر ہے. تو جب اس شخص نے بھی سنا تو یہ
جسے کہتے ہیں نا ڈم اسٹرک ہو گیا، بالکل ایک دم حواس باختہ ایسا ہو گیا کہ اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ اب میں اس کے آگے اور پیچھے کیا کہوں، اور بس یہ مبہوت ہو کے سنتا رہا اور سوچ میں پڑ گیا. اور اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت ختم کی تو یہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے اس بارے میں سوچنے دو. یعنی کہ قرآن نے ایک طرح سے اس کو ایسا اس کے دماغی گھیراؤ کر لیا کہ وہ اس سوچ کے اندر ایسا محو ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا بس اب مجھے اس بارے میں سوچنے دو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ تو واقعی بہت بڑا کلام ہے، اس کا میں نہیں مقابلہ کر سکتا. اور وہ بہرحال بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چیز سے مروب ہو جائیں، وہ مروب ہو کے وہاں سے چلا گیا. اس نے اس وقت مطلب ایسی تو کوئی بات نہیں کی کہ جس سے یہ لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی جنگ بعث ہوئی اور یہ آدمی، یہ شخص جو سعید بن صامت تھا، یہ اس میں لڑتے لڑتے یہ بھی مارا گیا. اور لوگ کہتے تھے، جب لوگوں نے بعد میں آ کے جب ان کو اسلام کا پتہ چلا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو کے مرا ہے، یہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ اس نے ظاہر اپنے اس کے اوپر اس کلام کا اثر اتنا ہوا تھا کہ اس کے اعداد اور اطوار اور سب کچھ بدل گئے تھے. اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل بدل دیتے ہیں نا، جب کسی کا دل دین کی طرف پھیر دیتے ہیں نا، تو اس کے اندر بہت واضح فرق آتا ہے. اور یہ فرق سم ٹائم اس طرح آتا ہے کہ آج یہ بندہ کچھ تھا اور کل وہ بندہ بالکل آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا. تو یہ اس طرح کا فرق اس شخص میں لوگوں نے دیکھا اور لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ شاید مسلمان ہو کے مرا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے اعداد اور اطوار ایسے تھے، بدل گئے تھے. پھر اس کے علاوہ ایک شخص اور بھی تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان، قریب تھا کہ وہ بالکل مسلمان ہو ہی جاتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں، مگر اس وقت جو ہے وہ، اور یہ بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ جنگ بعث سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور جنگ بعث جو ہے وہ یثرب میں اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ نبوت کے 10ویں سال سے بھی پہلے کی بات ہے. نبوت کا 10واں سال وہ سال ہے جس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریسلی کہیں ہجرت کا پروگرام شروع کیا تھا. تو اس سے پہلے بھی جب یثرب سے جو ہے وہ کوئی قبیلہ آیا، اس کے سرداران تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ دیا، اسلام کا پیغام دیا. تو ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو ان کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ آگے آیا، اور وہ قریب تھا کہ وہ شخص بالکل بس کہتا کہ بس میں مسلمان ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے مسلمان ہونا ہے. اور اس وقت تو باقاعدہ کوئی ایسی بیعت بھی نہیں تھی، کوئی ایسا کلمہ بھی رائج نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ تم مشرک نہ بنو، بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کو مانو، اس کی وہ کرو، اور اس طرح آپ مسلمان ہوتے تھے. اور یہ مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دیٹس اٹ. تو یہ شخص قریب تھا، لیکن جو اس کے جو سرداران تھے اس وقت، جو خزرج کے سرداران آئے تھے، اس نے آ کے اس نے پیچھے کر دیا، کہا ہٹو پیچھے ہٹو، تم کیا باتیں سن رہے ہو، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، چل تم. جس طرح کرتے ہیں کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے بعض اوقات بہت زیادہ کہ وہ اپنے فالوورز کو کس طرح سے ڈیل کریں، ان کو کسی چیز میں، مطلب اگر لیڈر آپ کا کسی چیز پہ بلیو کرتا ہے نا تو فالوورز کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، وہ ایک دم سے اس پہ جمپ آن کر سکتے ہیں. لیکن اگر لیڈر آپ کا مخالف ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے فالوور کے لیے اس فیتھ کے ساتھ آگے بڑھنا کہ ہاں میں صحیح ہوں اور یہ غلط ہے. تو وہ والی چیز تھی. لیکن اس کے بارے میں بھی وہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد جب جنگ بعث ہوئی تو اس شخص کو بھی قتل کر دیا گیا یا مار دیا گیا، اس کے پیٹ میں چھرا لگا. اور لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کو مرنے سے پہلے ہم نے اللہ کی تسبیح کرتے سنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یہ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو کے مرا. مقصد یہ قصے سنانے کا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب سے ہوئی تھی نا، تو یثرب کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ناواقف نہیں تھے. ان کے دماغوں میں، ان کے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انٹریکشن تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس طرح بات ہوئی ہے. تو اس طرح یہ اکا دکا یہ جو واقعات تھے ان سے یہ پتہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے جب یہ 6 لوگ خزرجی جب یہ آئے اور نبوت کے 10ویں سال جب انہوں نے سنا
یہ سب کچھ، اور ان کا بیک گراؤنڈ وہ جنگ بواس کا تھا، اور ان کا بیک گراؤنڈ وہ یہودیوں کے ساتھ کا تھا، تو ان کے دل کو وہ بات لگی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ینگسٹرز تھے. ینگسٹرز ہمیشہ جو ہے نا وہ ریولوشنری میسیج کے اوپر زیادہ ایک دم سے جمپ آن کرتے ہیں بنسبت بہت اولڈر اور بہت پاورفل لوگوں کے. وہ بڑا سوچ سمجھ کے، اور ان کو اپنی بھی عزت کا اور اپنی بھی پوزیشن کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری پوزیشن نہ چھن جائے. وہ اتنی جلدی نہیں ایکسیپٹ کرتے جس طرح ہم مکہ میں دیکھتے آئے ابھی تک. تو یہ ینگر جنریشن جلدی چیزوں کو اڈاپٹ کرتی ہے. تو انہوں نے کیا اور یہ واپس گئے، اور انہوں نے اپنا جب سارا ایٹیٹیوڈ چینج کیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اور اگلی بار یہ دگنے واپس آئے. یعنی کہ اب ہم نبوت کے 11ویں سال کی بات کر رہے ہیں. یہ 6 لوگ گئے تھے اور نیکسٹ ٹائم جب آئے تو یہ 12 لوگ تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت تک یہ ایک ساتھ مطلب گروپ کنورژن سب سے بڑی تھی کہ 12 لوگ جو ہے وہ اس طرح ایک ساتھ آئے. اچھا جی، تو اس کے بعد یہ ہوا اور یہ پھر آئے، اور ان کا اسی طرح وہی علاقہ تھا ان کا، کیا کہتے ہیں، عقبہ کے قریب ان کا ٹینٹ یا ان کی قیام گاہ جو ہے وہ وہاں پر تھی. تو یہ وہاں پر آئے. اچھا جی، تو پھر یہ ہوا کہ کہ 12 لوگوں کا جب یہ گروپ آیا اور انہوں نے اپنے طور پہ اس طرح اسلام قبول کیا تھا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مکہ آئے اور انہوں نے اطلاع بھیجی کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم اتنے لوگ ہیں، اور جو آپ کے ہاتھ پر پراپرلی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو 10 اس گروپ کے اندر نا 10 خزرجی تھے، 10 لوگ خزرج قبیلے کے تھے اور 2 اوس قبیلے کے تھے. اب یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ ان دونوں جو قبیلے ہیں ان کے درمیان شدید جنگ رہی ہے، جنگ بواس ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ دونوں قبیلوں کے لوگ اکٹھے آ رہے ہیں، چاہے 2 لوگ ہی ہیں اوس کے. تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا پیغام ان کو مل رہا ہے کہ جس کے انڈر یہ یونائٹ ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ اس یونٹی کو لے کر یہ آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے خود میسیج ان کو بھیجا ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی تعلیمات سیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عقبہ میں ملے. اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ کئی 100 سالوں کے بعد ان دونوں قبیلوں کے درمیان کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو کہ ان کو یونائٹ کر رہی ہے، ان کو مشترک کر رہی ہے. اچھا جی، عبادہ بنت صامت کہتے ہیں کہ یہ جو 6 لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کی، اس کو کہتے ہیں بیت النساء. بیت النساء کا مطلب یعنی کہ عورتوں کا وعدہ. اور اب ان میں عورت کوئی نہیں تھی، لیکن اس کو عورتوں کا وعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بیعت میں بھی، حالانکہ یہ نبوت کا 11واں سال ہے، ابھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی پولیٹیکل اسائلم کی بات نہیں کر رہے، ان سے کوئی کنڈیشنز پولیٹیکل طے نہیں ہو رہی. صرف اور صرف اللہ کا نام اور صرف دین پہ جو ہے وہ ان کو ان سے بیعت لے رہے ہیں. بیعت ہوتی ہے وعدہ. بیعت جو ہوتی ہے بیسیکلی ایک وعدہ ہوتا ہے کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا بیعت لی، وہ یہی تھا کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کو پوجو گے نہیں آئندہ، بالکل اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک کسی حوالے سے نہیں بناؤ گے، قتل نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے، ہر قسم کی بد اخلاقی سے پرہیز کرو گے، اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے رزق پر جو ہے وہ قائم رہو گے. اب اس وقت تک بھی نہ حج جو ہے وہ فرض ہوا ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہوئی ہے، نہ روزہ فرض ہے، صرف اور صرف نماز فرض ہے. تو ان کو نماز صرف پڑھنے کا حکم ہے اور سارا کچھ، اور باقی جو بیسک اخلاقیات جو دین کی ہیں وہ ان کو سنائی جا رہی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ان سے بھی وربلی ان کو بھی یہی ساری چیزوں کی تلقین کرتے تھے. اس کے علاوہ عورتوں سے انہوں نے جا کے کوئی پولیٹیکل اسائلم نہیں لینی تھی، انہوں نے کوئی اور گورنمنٹ کی کنڈیشنز طے نہیں کرنی تھی.
تو اس لیے اس بیت کو جو ہے وہ بیت النساء کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہی اسی طرح کی بیت تھی جیسے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے لیتے تھے. تو یہ انہوں نے اس طرح سے ان 6 لوگوں سے جو ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی استاد بھیجیں، ہمیں کوئی ایک ایسا شخص دیں جو کہ ہماری پرداخت کر سکے، ہمیں سکھا سکے، ہمیں قرآن کی تعلیم دے سکے، ہمیں قرآن پڑھنا سکھا سکے، اور جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں نماز پڑھنی سکھا سکے، ہماری امامت کر سکے. تو ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ روانہ کریں. اب اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے چند ایک صحابی 30-40 صحابہ ہوں گے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ایک بڑا مسلمانوں کا گروپ حبشہ بھی جو ہے وہ ہجرت کر چکا ہوا ہے. تو ان صحابہ میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا مصعب بن عمیر کو. مصعب بن عمیر کے بارے میں ہم تھوڑی بات کر چکے ہیں. یہ وہ صحابی تھے جو کہ پرنس کی طرح رہا کرتے تھے. ان کی مدر نے ان کو پرنس کی طرح رکھتی تھیں کہ ایک دفعہ جو کپڑے پہن لیے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور ہمیشہ خوشبوؤں میں لبریز. اور جب ان کی مدر کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو سب سے برا ظلم انہوں نے کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا، اور ان کو بالکل قید میں بھی رکھا، ان کو مارا پیٹا بھی، دوسرے رشتہ داروں سے بھی پٹوایا، مگر یہ نہیں. یعنی کہ ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ مصعب بن عمیر کو ہی بھیجا جائے ان کے ساتھ یثرب. اور مصعب بن عمیر ان لوگوں کے ساتھ یثرب چلے گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں پر اسلامی تعلیمات عام کی. اور پھر دیکھنے کی بات یہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کہ پہلا جمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ یہ 12 لوگ تھے اور مصعب بن عمیر ان کے ساتھ 13ویں. تو ان کو حکم دیا کہ تم لوگ نماز جمعہ اب جماعت اس کی شروع کرو. تو اس ضمن میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نماز جمعہ، پہلا نماز جمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا، مصعب بن عمیر نے پڑھایا، اور یہ یثرب میں ہوا. تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے. تو یہ خیر ان کے ساتھ آ گئے. اب مصعب بن عمیر، اب ہم بات کرتے ہیں، اب ہم مکہ سے نکل کے تھوڑا سا مدینہ کی طرف آ جاتے ہیں. اب مدینہ میں مصعب بن عمیر یہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں، یہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. اور یہ آ کر جس شخص نے ان کی مہمان نوازی کی، جس کے پاس رہ رہے ہیں، ان کا نام تھا اسد بن زرارہ. تو یہ ان کے گھر میں ان کے ایز اے اسپیشل گیسٹ وہاں پہ رہتے تھے، اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات دینی شروع کی، اور کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ مصعب بن عمیر کے آنے کے چند ہفتوں کے اندر تقریباً 40 سے اوپر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اچھا، اب یہاں پر نا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں اسلام، سنی اسلام کے، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، ان سب میں نا اس چیز کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے کہ جمعہ کس وقت فرض ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوں اس پہ جمعہ فرض ہے. تو یہ جو ہمارے میجر اسلامی مذاہب ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جی 12 لوگ ہوں کم از کم، اور 13واں امام ہو تو اس پر جمعہ فرض ہوتا ہے. اس واقعے کے حساب سے یہ فقہ مسئلہ نکالتے ہیں. لیکن حنبلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں، 2 لوگوں ایک امامت کر رہا ہو اور 2 پیچھے کھڑے ہوں تو اس پر بھی آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے، آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا فقہ کا ٹینجنٹ تھا، تو اس میں اتنا ہم نہیں آگے بڑھیں گے. خیر، تو یہ کچھ ہفتوں کے اندر ہی مصعب بن عمیر کے وہاں آنے کے بعد عرب کے جو جتنے بھی سب ٹرائبس تھے وہاں پہ، یثرب کے جتنے سب ٹرائبس تھے اوس اور خزرج قبیلوں کے، تو ہر سب ٹرائب میں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا تھا جو کہ مسلمان ہو گیا. یعنی کہ اتنی تیزی سے اسلام وہاں پر پھیلا، اور ان لوگوں نے اتنی تیزی سے اس کو اڈاپٹ کیا. اور ہم نے وہ سارے جو ریزنز تھے وہ پہلے ڈسکس کیے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کو بہت اچھا کانسیپٹ تھا واحد اللہ تعالیٰ کا، ان کو کتاب اللہ کا بھی پتہ تھا، اور ان کو رسول اور نبی کا بھی ان کے بارے میں بھی پتہ تھا، ان لائک مکنز. اور
پھر یہ ان سے پریشان بھی تھے، ان کی آپس میں یونٹی نہیں تھی، ان کا کوئی سردار نہیں تھا، ان کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا جس کو یہ فالو کر سکتے. تو اور یہ سارے کے سارے بڑے ینگسٹرز تھے، تو دے اسٹارٹ جمپنگ آن دا میسج، اور بہت شوق کے ساتھ لوگوں نے جلدی جو ہے وہ اس میسج کو قبول کرنا شروع کیا. اچھا، اب یہ ان لوگوں میں بھی مطلب کچھ تھوڑے انفلوئنشل کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی اور روب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی سردار یا قبیلے کا کوئی چیفٹن بن جائیں گے کچھ ہی عرصے میں، کیونکہ وہ ہوتے ہیں اتنے پاورفل، ان کا خاندان اور بیک گراؤنڈ سب کچھ. تو ایسے 2 لوگ تھے، اور ان 2 لوگوں میں ایک تھے سعد بن معاذ اور ایک تھے اسید بن حضیر. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے، اور یہ دونوں کسی خزرجی قبیلے کے آلموسٹ ہوتے سردار تھے، یعنی کہ اب انہوں نے ہی بننا تھا سردار. تو یہ 2 لوگ ایسے تھے جن کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا مشہور بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت جلیل القدر صحابیوں میں سے. تو ایک روز اب اسد بن زرارہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اسد بن زرارہ جو ہیں وہ کزن تھے سعد بن معاذ کے. سعد بن معاذ وہ شخص ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی نا تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا. یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا ان کی شہادت کے اوپر. تو انہوں نے یہ جو ہے نا یہ چڑھتے تھے مصعب بن عمیر سے، اور یہ اس بات سے زیادہ چڑھتے تھے کہ ان کے کزن کے گھر وہ رہ رہے ہیں. تو انہوں نے، اور ان کی دوستی تھی یہ اسید بن حضیر سے. تو یہ اب آپس میں جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اسید کو کہا کہ اسید تمہیں معلوم ہے، اچھا، اور یہ سٹوری پوری صحیح بخاری میں سے ہے، صحیح بخاری میں درج ہے کہ یہ شخص جو آیا ہوا ہے یہ ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. مصعب بن عمیر کی بات ہو رہی ہے، اور ہم میں سے جو بے وقوف کم عقل لوگ ہیں وہ اس کو فالو کیے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. تو مجھے شرم آتی ہے، میرے کزن کا گھر ہے، کہ میں اس کے گھر جا کے کسی کا خون بہاؤں یا کچھ کروں. تو تم میری مدد کرو، میری جگہ تم جاؤ اور جا کے، تمہارا اس سے کوئی ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، تو اس شخص کو نکالو وہاں سے. تو یہ اسید بن حضیر جو ہے نا، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ سعد بن معاذ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی. یہ اسید بن حضیر وہ شخص تھے جب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے نا، جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ فرشتوں کو اترتا دیکھتے تھے. مطلب آئی گیٹ گوز بمس ہیئرنگ دیز اسٹوریز کہ کیا ان کی تلاوت ہوگی اور کیا وہ تھے. تو یہ اترتا ہوا دیکھا کرتے تھے فرشتوں کو، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہ یہ لائٹ سی اتر رہی ہے نیچے اور اس طرح یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی فجر کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں نا تو مجھے اس طرح یہ روشنیاں یوں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سکینہ اور برکت اور رحمت اترتے، یہ اس کے فرشتے ہیں، وہ لے کر اترتے ہیں اور وہ تم دیکھتے ہو. تو یہ مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دونوں بعد میں کس لیول کے جو ہے وہ بنے صحابی بنے. بہرحال اسید بن حضیر نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے دوست کی مدد کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ہاتھ میں ننگی تلوار، ننگا نیزہ لے کر جو ہے نا، اور نیزہ کہیں پہ لے کے جانے کا مطلب تھا ظاہر ہے کہ میں آپ سے جنگ کرنے آیا ہوں، مطلب دیر از نو وے آؤٹ، اب تو لڑائی ہوگی اور بس. اور یہ لے کر جو ہے وہ اسد بن زرارہ کے گھر پہنچے جہاں پر مصعب بن عمیر تھے. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اب اسد بن زرارہ نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا نا دور سے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص تو اچھے مقصد سے نہیں آ رہا، تو انہوں نے مصعب بن عمیر کو بہت پینک انداز میں کہا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ خزرج کا سردار ہے، اور یہ نیزہ لے کر آ رہا ہے، مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی، تم کچھ کر لو، تم کچھ بندوبست کر لو، کچھ ورنہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. مطلب ان کو الرٹ کیا ایک طرح سے نا. مصعب بن عمیر نے بہت آرام سے اطمینان سے کہا تم فکر نہ کرو، مجھے بات کرنے دو. تو جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اور آ کے انہوں نے
وہی تھوڑی سی گالم گلوچ کی، ان کو کہا کہ تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اور تم ہمارے بیوقوف لوگ جو ہیں ان کو تم کیا مزید بیوقوف بنا رہے ہو، کیا پڑھا رہے ہو ہمیں، ہمارے دین سے جو ہے پھرا رہے ہو، اور یہ سب کچھ خوب سنو کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا اینگر شو کیا، اور نکل جاؤ یہاں سے، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے امیگرینٹس کہ جو ہے وہ لیو اوور کنٹری، جاؤ اپنے گھر جاؤ، ہمارے یہاں پر جو ہے اپنا میسج مت پہنچاؤ اور وہ سب. تو ایگزیکٹلی وہی مصعب بن عمیر کو فیس کرنا پڑا. لیکن ان کی ساری باتیں سن کے مصعب بن عمیر بڑے اطمینان سے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ان سے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا میں آپ سے اگری کرتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سن لیں ایک دفعہ میری بات سنیں اطمینان سے بیٹھ کے، پھر اگر آپ کو نہیں پسند آتے تو ٹھیک ہے، پھر ہم کچھ اور دیکھ لیں گے. تو اس کو لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ اسعید بن حضیر کو لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں نا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی لوگ، ان میں یہ چیز، یہ کرٹسی بھی ہے، اور کرٹسی یہ انٹیلیجنس بھی ہے کہ یہ بنا سنے ایسے فیصلہ نہیں کر رہے، بڑی جلدی ان کے نرم دل ہیں، اور یہ بڑی جلدی آرام سے جو ہے وہ بیٹھ کے راضی بھی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بیٹھ کے سننا شروع کیا، اور مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھ کے سنایا، اور جب سنایا تو ان کی حالت غیر ہوئی. وہی بات ہے کہ جو اس بندہ ذرا بھی پڑھا لکھا تھا اور ذرا بھی علم رکھنے والا تھا تو وہ اس پہ قرآن فوراً اثر کرتا تھا. بہت قرآن نے اثر کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، کہ اگر میں بھی اس دین میں داخل ہونا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا. تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ کو غسل کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھیں. اور اسعید بن حضیر نے یہی کیا، انہوں نے غسل کیا اسی وقت، وہیں نماز پڑھی ان کے ساتھ 2 رکعت، اور مسلمان ہو گئے. تو جس وقت اب انہوں نے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس نے مجھے یہاں بھیجا تھا، یعنی سعد بن معاذ کی بات ہو رہی ہے، اگر تم اس شخص کو بدل لو، اگر وہ شخص کنورٹ ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو پھر تمہارا کوئی مخالف نہیں ہوگا. پھر کیونکہ وہ سرداران میں سے خزرج کے، پھر پورا خزرج جو ہے تمہارے انڈر آ جائے گا، پھر اسلام کا کوئی مخالف نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں جا کے بات کرتا ہوں. جس وقت اسعید بن حضیر گئے واپس، اب سعد بن معاذ جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ کیا خبر لے کر آتے ہیں، لیکن ابھی وہ دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے نا اسعید بن حضیر. تو سعد بن معاذ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو کہتے ہیں یہ وہ آدمی نہیں ہے جس کو میں نے بھیجا تھا، یہ مختلف آدمی ہے. یعنی کہ ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر جو ہے نا وہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس شخص میں کچھ بدل گیا ہے، اس کی چال ڈھال میں اس کے اندر کچھ بدل گیا. اب یہ اس سعد بن معاذ کی اپنی انٹیلیجنس تھی، یا ان کا اپنا فہم اتنا زبردست تھا، یا یہ اسلام کا کرشمہ تھا کہ جس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم کرتے تھے، جو کنورٹ ہوتا تھا اس کی دنیا بدل جاتی تھی چند لمحوں میں. تو اور جب آ کے اسعید بن حضیر نے بتایا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اور اس کا میسج تو بڑا اچھا ہے، تم بھی سنو، بات تو کرو، دیکھو. تو سعد بن معاذ نہیں کرتے رہے، اور غصے ہوئے ان سے کہ کیا تم بھی انہی لوگوں جیسے ہو گئے، اور یہ وہ. اسعید بن حضیر تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ سے ہو گئے، واپس آئے ان کے پاس، اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر کے پاس واپس آئے، اور ان سے کہا کہ بھئی میں نے تو اپنی سی کوشش کر لی ہے، اب جس طرح تم نے مجھے جو ہے وہ امپریس کیا ہے. مصعب بن عمیر سے کہا اب اسی طرح اگر تم اسے کر لو تو بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ میں تو اپنی سی کوشش کر چکا ہوں. تو انہوں نے فیصلہ کیا اچھا ٹھیک ہے کہ ہم بات کریں گے. تو اسعید بن حضیر نے ان کو مشورہ دیا کہ وہاں جا کے بات نہ کرنا، اس کو یہاں بلاؤ. تو انہوں نے کہا ہم کیسے بلائیں اسے؟ تو کہتے پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک پلاٹ جو ہے وہ بنایا. تو اسعید بن حضیر گئے سعد بن معاذ کے پاس، اور جا کے ان کو نا ایسے کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو آرام سے، اور تمہارا جو کزن ہے وہاں پہ اسد بن زرارہ ہے، اس کو لوگ مارنے آ رہے ہیں، فلانا قبیلے کے لوگ ہیں، وہ اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھے ہو، اور وہ نہتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ اور وہی ٹرائبل ان کا بلڈ بوائل کرنے لگتا تھا نا کہ ہمارے خاندان، ہمارے بندے کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہوا. حالانکہ آپس میں چاہے کہ جتنی مرضی ان کی اسی بندے سے رنجش ہو، اور اسی بندے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے سعد بن
معاذ جو ہے وہ اپنے دوسرے فرینڈ کو بھیج رہے ہیں کہ یار میں، کیونکہ وہ میرا کزن ہے تو میں نہیں اس کے گھر میں خون خرابہ کرنا چاہتا، تم جا کے نکال کر آؤ اس کے بندے کو جو آیا ہوا ہے. تو آ کے جب اسید بن حضیر نے اس طرح تھوڑی سی پینک مچائی تو وہ جلدی سے اپنی زرہ پہن کے اور اپنے جنگی لباس میں اور تلوار لے کے اور ریڈی ہوئے اور بھاگتے ہوئے، اور جب گئے فوراً تو آگے کچھ بھی نہیں تھا اسد بن زرارہ کے گھر میں، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہی بات تھی تو وہ غصے میں آ گئے ذرا، اور انہوں نے غصے میں آ کے جو ہے ان کو کہا کہ یہ جو میں نے یہ سب کچھ جو پہنا ہوا ہے نا، یہ صرف تمہاری وجہ سے پہنا ہے، ورنہ مطلب میں اس حالت میں آنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں اس حالت میں اپنے تم سے اگر میرا خون کا رشتہ نہیں ہوتا نا تو میں ایسے ہتھیاروں سے لیس تمہارے گھر نہ آتا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اس مہمان کو خود سے خود چھٹکارا پالو، ورنہ نتائج کا ذمہ دار جو ہے وہ تم خود ہوگے، میں نہیں ہوں گا. تو اس سے پہلے کہ اسد بن زرارہ کوئی بات کرتے اپنے کزن سے، فوراً مصعب بن عمیر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ آرام سے میری بات سن لیں، اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ جیسا کہیں گے میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں گا، فوراً چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن بس آپ ایک بار میری بات سن لیں آرام سے بیٹھ کے. اور یہ بہت بڑی کنڈیشن تھی، مطلب مصعب بن عمیر نے بیسکلی کہہ دیا کہ تھا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میں اپنا سارا کام سمیٹ کے اور چلا جاؤں گا اگر آپ نے میری بات نہیں سنی. تو تیار ہو گئے سعد بن معاذ جو ہیں یہ بھی تیار ہو گئے مصعب بن عمیر کی بات سننے کے لیے، کیونکہ ان کو سمجھ آیا کہ کنڈیشن بہت بڑی ہے، یہ خود ہی جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، بس اب سننے میں کوئی حرج نہیں. اب یہ بیٹھے تو ان کے سامنے مصعب بن عمیر نے جو ہے وہ سورہ زخرف کی تلاوت کی، اور سورہ زخرف بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت سورہ ہے قرآن کی. جب اس کی تلاوت کی تو ان کے دل پر اتنا اثر ہوا جسٹ لائک وی سی دا ہول پیٹرن. تو وہی ہوا، اور یہ بھی فوراً جو ہے نا وہ اس پر ایمان لے آئے. ان کے دل نے فوراً قبول کر لیا کہ یہ بالکل سچا کلام ہے اور یہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اور انہوں نے بھی بالکل ویسے ہی کیا جیسے اسید بن حضیر نے کیا تھا کہ اچھا پھر مجھے کیا کرنا ہے، میں کس طرح سے مسلمان ہوں. تو ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے کہا کہ آپ غسل کیجئے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اس طرح. اب جس کلین کے یہ سردار تھے دونوں، اس کا نام تھا بنو اشعل، یعنی خزرج کے، جس طرح ہم نے بات کی نا کہ اس طرح قریش کے بھی سب ٹرائبس تھے، اور بنو ہاشم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی طرح سے بنو عدی تھا اور مخزوم تھا اور سارے قبیلے تھے. اسی طرح خزرج کی جو ہے سب برانچ تھی بنو اشعل، جس کے یہ سردار تھے یا بننے والے تھے یا ان کے لیڈران میں سے تھے. تو اب انہوں نے کہا، یہ اپنے لوگوں کے پاس گئے واپس، اور انہوں نے کہا کہ میں تم میں سے کسی سے ہرگز بات نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک تم لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے. اور اس طرح سے ان کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان ہوا، پورا کا پورا قبیلہ. یعنی کہ کیونکہ سرداران تو ظاہر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہی آ رہے ہیں کہ ٹرائبل سسٹم میں ایک سردار کی اہمیت کسی کنگ سے کم نہیں ہوتی، اور جو پیگن ٹرائبز ہیں ان میں سردار کی اہمیت وہ کسی کے خدا سے کم نہیں مانتے. تو بہرحال انہوں نے اس طرح ان کی کوشش سے جو ہے پورا کا پورا قبیلہ چند دن کے اندر اندر مسلمان ہو گیا، سوائے ایک شخص کے. صرف اور صرف ایک شخص تھا پورے قبیلے میں جس کا نام تھا عسیرم، وہ مسلمان نہیں ہوا، اور وہ بھی بعد میں جا کے مسلمان ہوا تھا. وہ ہوا تھا احد کے دن، جنگ احد کے دن صبح فجر کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب اس کے لوگوں نے سب لوگ تیاری کر رہے تھے جنگ میں جانے کی. تو اور اس نے کہا کہ میں بھی چلوں گا، تو اس کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں، تم مت آؤ ہمارے ساتھ، تم تو ویسے ہی پیگن ہو، ابھی تک تم مشرک ہو، تو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم نے کیا کرنا ہے جنگ کر کے؟ کیا تم مطلب قبیلے کی حمایت میں جنگ کرو گے، یا اپنا شہر بچانے کے لیے جنگ کرنی، یا تم نے اللہ کے لیے جنگ کرنی؟ ہم تو اللہ کے لیے جنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو اس وقت اس کو بڑا فیل ہوا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ شخص گیا جنگ احد میں لڑا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. اور یہ شخص فجر کے بعد مسلمان ہوا تھا اور ظہر سے پہلے شہید ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس سے کوئز کیا کرتے تھے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سے کوئز کیا کرتے تھے، اچھا اس صحابی کا نام بتائیں
جو کہ بنا ایک نماز پڑھے مسلمان ہوا تھا اور جنت میں گیا، بنا ایک نماز پڑھے اسلام لایا اور ایک بھی نماز پڑھے بغیر وہ جنت میں گیا، تو وہ یہ صحابی تھا. یہ ایک واحد خزرجی قبیلے بنو العشم بنو الشعل کا بندہ اسیرم تھا، جو کہ اس طرح سے آخر میں رہ گیا تھا. باقی پورا قبیلہ اپنے سردار سعد بن معاذ کے پیچھے مسلمان ہوا تھا. اور اس طرح مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ کچھ نہیں تو کم از کم 300 350 لوگ مسلمان ہوئے ایک سال کے اندر. نبوت کے 11ویں سال آئے تھے ان کے پاس مصعب بن عمیر، اور ایک سال کے عرصے میں اگلے سال حج پہ جاتے ہوئے نبوت کے 12ویں سال جو ہے یہ تقریباً 350 لوگ مسلمان موجود تھے یثرب میں. اور یہ سب سے بڑی جماعت تھی جو کہ ایک ساتھ اتنے چھوٹے عرصے میں مسلمان ہوئی تھی. اچھا جی، اب اس طرح مصعب بن عمیر کی کوششوں سے یثرب کے شہریوں کی تعداد، یثرب کے شہر میں مسلمانوں کی تعداد کافی کثیر ہو گئی. اب اگلے سال یہ لوگ پھر حج کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا، اور اس دفعہ پہلی دفعہ 6 لوگ گئے تھے مسلمان ہو کر آئے تھے، دوسری دفعہ 12 گئے تھے، اور اس دفعہ 75 لوگ ایک ساتھ گئے مسلمان ہونے کے لیے. اب یہ ظاہر ہے یہ سارے لوگ تو نہیں تھے. اب جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو گھر میں سے بعض اوقات 1-2 بندے جاتے ہیں، سب نہیں جاتے، تو ہر جو بندہ گیا تھا اس کے پیچھے بھی 2-3 لوگ موجود تھے. تو اس طرح اس سے ہم نے یہ تعداد کیلکولیٹ کی ہے کہ تقریباً 300 350 کے قریب لوگ تھے جو کہ وہاں مسلمان تھے. تو 75 لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ جو ہیں وہ گئے حج کے لیے گئے اگلے سال، اور انہوں نے مکہ پہنچ کر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر اتنے لوگ ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے ہیں. اور اس کو پھر کہا جاتا ہے بیعت العقبہ الثانیہ، یہ دوسری بیعت اور یہ بڑی بیعت ہے بیعت العقبہ کی. تو جو حج کے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ حج کے اختتامی دن جو آخری دن ہوگا نا، اس میں فجر سے پہلے تم لوگ عقبہ کے قریب ایک گھاٹی ہے، ایک وادی ہے، وہاں مجھے ملنا. تو فجر سے پہلے یعنی کہ آدھی رات کو، تہجد کا وقت آلموسٹ. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ آخری دن حج کے جانے سے پہلے اگلے روز سب لوگوں نے واپس جانے کے لیے نکلنا تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ آدھی رات کو ایک دو کر کے اپنے ٹینٹ سے نکل کے نا لوگ جا کے اس وادی میں جمع ہونے لگے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک ساتھ کہاں جا رہے ہیں سارے کے سارے لوگ. تو یہ ایک دو اکا دکا کر کے سارے نکلے اور نکل کے جا کے اس وادی میں جمع ہو گئے، اور یہ وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب یہ میں آپ کو یہ سٹوری جو ہے وہ میں ایک صحابی کے منہ سے سناتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ صحابی ہیں جابر بن عبداللہ. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے نبوت کے بعد، اور لوگوں کو حج کے سیزن میں دعوت اسلام دیتے رہے اور پوچھتے رہے کہ کون ہے جو مجھے سپورٹ کرے، کون ہے. مگر اکا دکا لوگوں کے سوا جو مدر یمن یا ادھر ادھر سے آتے تھے، زیادہ لوگ اسلام نہیں قبول کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم یثربیوں کے گروپ کو اصلاح بخشی اور ہم ان پر ایمان لے آئے، ان کا یقین کیا اور قرآن سیکھا. یہاں تک کہ کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ رہا جس کے لوگ مسلمان نہ ہوئے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم سب نے مل کر بات کی، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھٹکنے دیں گے اور ان کو ایسے بھٹکتا دیکھیں گے کہ مکہ میں کبھی ایک وادی سے کبھی دوسری وادی کی طرف اپنی زندگی کی خاطر اور لوگوں سے پولیٹیکل اسائلم مانگ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے دل میں ڈالا کہ ہم ان کو اپنی طرف لے آئیں. تو جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ اس چیز کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا ان کا اپنا نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آئیں، ان کے ساتھ آ کے رہیں، یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ ہم ان کو پناہ دیتے ہیں، کیوں ہم ان کو ادھر ادھر بھٹکنے دے رہے ہیں. اچھا، ایک اور صحابی ہیں کعب بن مالک، وہ کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ صحیح بخاری میں موجود ہیں. کعب بن مالک سے روایت ہے
کہ وہ بھی اس بیعت کے وٹنس تھے بیسکلی، وہ بھی اس میں موجود تھے. اور کعب بن مالک بھی صحابہ کرام میں بہت بڑا نام ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے، اچھا میں پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ اتنا بڑا نام ہے جس طرح میں نے باقی کے صحابہ کا کروایا، تو کعب بن مالک 3 میں سے وہ ہیں جنہوں نے جنگ تبوک لڑی تھی اور یہ اس میں شہید ہوئے تھے. اچھا جی، اور ہم سب نے، اچھا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے اپنا اسلام اپنے مشرک رشتہ داروں سے چھپا کے رکھا تھا، اور ہم سب نے مشاورت کی کہ ہم لوگ حج کے آخری رات فجر سے پہلے عقبہ کے قریب کی وادی میں اکٹھے ہوں گے. اس لیے ہم آدھی رات کو اپنے خیموں سے ایک ایک دو کر کے خاموشی سے نکلے، یہاں تک کہ کسی کو معلوم نہ ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا ان کے چچا العباس کے ساتھ. العباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابھی اپنے باپ دادا کے دین پر ہی تھے. اور پھر اب ہم جابر بن عبداللہ کی طرف واپس جاتے ہیں. دوسری یہ ان کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے ساتھ تشریف لائے، اور جب یہ آئے عباس نے کہا، عباس نے ہم سب کو دیکھا. اچھا اب تھوڑا سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہیں العباس، ان کے متعلق کہ یہ عمر میں تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی تھے، اور ان کی آپس میں بہت دوستی تھی. نہ صرف برابر تھے بلکہ ان کی فاسٹر مدر بھی ایک تھی، ان دونوں نے ایک ہی دائی سے دودھ بھی پیا ہوا تھا، تو یہ دودھ شریک بھائی بھی تھے. عباس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اندر بھی ان کے لیے وہی محبت، وہی چاہت موجود تھی جو کہ ابو طالب کے دل میں تھی، اور یہ ابو طالب کے سگے بھائی تھے. اور جب ابو لہب نے ان کی پشت پناہی چھوڑ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو عباس نے اس وقت بھی نہیں چھوڑی، اور انہوں نے یقیناً جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہوگا اپنی ہجرت کا، تو یہ دیکھنے آئے ان کے ساتھ کہ کہاں کون سا گروپ ہے، کیسے لوگ ہیں. میں جانتا ہوں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں، یثرب جا چکا ہوں، تو میں ذرا دیکھوں کون ایسے لوگ ہیں. مطلب ان کو یہ تھی کہ آپ صحیح لوگوں میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، ہم ان کو جانتے ہیں، مطلب وہ اعتبار کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ عباس آئے ان کے ساتھ، اور جب انہوں نے دیکھا سب کو، اور ظاہر ہے یہ خود اب اس اسٹیج پہ تھے کہ یہ بھی بنو ہاشم کی لیڈران میں سے آتے تھے عباس. اچھا جی، تو اب انہوں نے جب ان سارے لوگوں کو دیکھا، جو 75 لوگ آئے ہوئے تھے یثرب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تو ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا، اور میں ہرگز اس بارے میں پرسکون نہیں ہوں کہ ان سے تمہاری ملاقات ہو. یعنی کہ عباس جو ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ جن لوگوں سے ملے تھے وہ یثرب کے لیڈرز تھے، لیڈران تھے اور سرداران تھے، اور وہ سب ہم نے ذکر کیا کہ جنگ بواس میں مر چکے تھے، اور یہ سب نئی جنریشن تھی. تو انہوں نے دیکھ کے ان کو تعجب ہوا کہ یہ تو ان میں سے کوئی ایک بھی جاننے والا نہیں ہے ہمارا، یہ تم کن لوگوں سے بات کرنے آئے ہو، کس سے بات کر رہے ہو. تو عباس ابھی بھی ان کی سوچ وہی جاہلی ٹرائبل سوچ تھی اس وقت، کہ یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسلام کا بانڈ جو ہے وہ اس ٹرائبل بانڈ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ میں ان میں کئی لوگوں کو جانتا تھا، پر میں ان لوگوں میں، یہ جو گروپ ہمارے سامنے بیٹھا، میں کسی شناسہ چہرے کو نہیں دیکھتا. اب جو ہے پھر جابر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو عباس فوری طور پہ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر ہم سے کہنے لگے کہ یا خزرج، تم جانتے ہو اس آدمی کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ ہمارے بنو ہاشم کے بیچ میں بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، اور ہم نے آج تک ان کو بچایا ہے، اور ان کے اپنے لوگوں سے، اور حالانکہ ہم ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو بچایا ہے ابھی تک، اور ہمارے درمیان ان کی بہت عزت ہے، بہت حرمت ہے، مگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر تمہاری طرف جائیں گے. سو اگر تم کو لگتا ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم لوگ ان شرائط کا پاس رکھ سکتے ہو کہ ان کی حفاظت ایسے کرو جیسے اپنے خاندانوں کی کرتے ہو، اور ان سے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں
تو تب ہی تم صرف ان کی رسپانسبلٹی لینا، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد ان کا پیچھا نہ کرنا کبھی، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، اور جان لو کہ یہ اپنے لوگوں کے درمیان بہت عزت بہت شرف والے ہیں۔ تو ایک طرح سے جو العباس تھے نا، ان کا اس چھوٹی انٹروڈکٹری تقریر کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو وہ اپنی خفت چھپانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ایسا نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے وہ عزت نہیں دی تھی جس کے وہ حقدار تھے، اور نہ ہی یہ لوگ ان کو بچانے کی کوشش ضرور کرتے رہے تھے، مگر اس لیے نہیں کہ ان کا میسج جو ہے وہ پریویل کرے، اس لیے کہ یہ ان کے قبیلے کے فرد تھے اور یہ قبیلے کی ٹریڈیشنز تھیں۔ تو اور ان کو پتہ تھا کہ وہ اپنی جاب اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پائے، تو تھوڑی سی ایک امبیرسمنٹ سی ہوتی ہے انسان کو، تو وہ نظر آتی ہے ان کی اس تقریر میں۔ تو اچھا، ان کی یہ بات سن کے خزرجی جو تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ او عباس، اب آپ نے کافی بول لیا، اب آپ بیٹھ جائیے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے دیجیے، اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ آپ کو کون سی شرائط ہمارے سے درکار ہیں، آپ کیا شرائط رکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فیصلہ یثرب والوں کا تھا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں باقی اتنے قبیلوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا تھا، خود اپنی پروٹیکشن کے لیے اور وہ ویزے پروسیس کے لیے کہ مجھے عمان میں لے لیں، یثرب کو نہیں بھیجا تھا۔ یہ یثربیٹس کا اپنا فیصلہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ بتائیں آپ کی کیا شرائط ہیں جن کے اوپر آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے بیعت لوں گا اس بدلے میں کہ آپ لوگ میری حفاظت کریں گے، مجھے اس طرح سے میری حفاظت کریں گے جیسے کہ آپ اپنے فیملی ممبرز کی کرتے ہیں، یعنی کہ مجھے اپنے کلان میں اس طرح سے انٹیگریٹ کر لیں گے اپنے قبیلے میں۔ ان لوگوں میں ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے البراء ابن المعرور، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ جنگ و جدال کے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں ہم سب، اور یہ لوگ اتنے آلریڈی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے باپ دادا کو مسلسل جنگوں میں، اور انہوں نے اس کا حشر بھی دیکھ لیا، ان سے تنگ بھی آ چکے ہیں جو ان کا نظام تھا وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جنگ و جدال میں تو ہم لوگ، ہمارے خون میں یہ چیز شامل ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم آپ کا بہت آسانی سے جو ہے ہم آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان شرط ہے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو ان میں پھر ایک اور شخص تھا ابو الحشیم بن تیحان، یہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ معاہدے ٹوٹ جائیں گے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے، تو جب آپ ہماری طرف آ جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیں گے آپ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور واپس اپنے قبیلے کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف؟ سبحان اللہ، یہ اس بندے کا بلیف ہے کہ ابھی یہ دیکھیں یہ بیعت کرنے آئے ہیں، مگر آلریڈی ان کا بلیف کیا ہے کہ ان کو ہر حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح ہونے والی ہے۔ ایک تو ان کا یہ بلیف ہے، اور پھر ان کی ڈیمانڈ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان کی فکر یہ نہیں ہے، اس سے پہلے کندہ کی ہم نے بات کی، ان کی فکر تھی کہ اچھا پھر کیا ہم سے جو ہے وہ رولرشپ چھن جائے گی۔ ان کی فکر یہ ہے تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس چلے جائیں گے اپنے گھروں میں، اپنے قبیلے واپس آ جائیں گے اگر آپ کو فتح ہو جاتی ہے مکہ کے اوپر، ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو ان کو اس چیز کی فکر تھی، اور یہ بڑی بڑی خوبصورت فکر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا ہی خوبصورت ایک لائن میں ان کا جواب دیا، انہوں نے کہا لا بدم دم وحدم والحدم حدم۔ تو یہ میں تو شاید اتنے اچھے طریقے سے نہیں کہہ سکتی، لیکن بیسکلی اس جملے کا مطلب یہی ہے کہ میرا جینا تمہارے جینے کے ساتھ، میرا مرنا تمہارے مرنے کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ نہیں، میں ایک دفعہ چھوڑ کر آ جاؤں گا اگر وہاں سے، تو پھر میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا، پھر میں تم لوگوں کا ہوں گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات پر کتنا اچھی طرح پورا اترے کہ وہ فتح مکہ کے بعد بھی، جب ان کا اپنا گھر، جب خدیجہ کا گھر سامنے تھا، جب ابو طالب کا گھر سامنے تھا بالکل، اور وہ طواف کر رہے تھے، تو وہ وہاں نہیں گئے، وہ واپس مدینہ آئے اور آ کے وہیں پہ فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر، وہیں ان کی مسجد
سارا کچھ وہیں ہے. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کا بڑا پاس رکھا اور ان کو یہ جواب دیا. تو پھر یثرب کے لوگوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے خلاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ ہم آپ کو بیعت میں کیا الفاظ کہیں، ہم کن الفاظ میں آپ کو بیعت دیں، اور بس ہمیں آپ کی یہ شرائط قبول ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو تمہاری بیعت ہے کہ تم سنو گے اور اطاعت کرو گے، آسانی میں مشکلات میں، اور یہ کہ تم اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نیکی کا کام کرنے میں، برائی کرنے سے، نیکی کا کام کرنے اور برائی سے رکنے کی ترغیب دو گے، سچ بولو گے چاہے جو بھی اس کا انجام ہو، اور جب میں یثرب آؤں گا میری مدد کرو گے بالکل اس طرح جس طرح اپنے خاندانوں کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، میری اس طرح سے حفاظت کرو گے. اب اس بیعت میں یہ پولیٹیکل کنڈیشنز بھی ہیں کہ آپ کو یو ہیو ٹو لسن اینڈ اوبے، کہ آپ کو مجھے اپنا سردار ماننا ہوگا، سمعنا و اطعنا، اور پھر آپ کو میری حفاظت بھی کرنی ہوگی. یعنی کہ یہ پولیٹیکل کنڈیشنز آ گئی ہیں، اس وجہ سے اس کو بیعت النساء نہیں کہا گیا. اب آپ کو شاید سمجھ آیا ہو. اور یہ اس کو کہا جاتا ہے بیعت العقبۃ الثانیہ. اچھا ابھی یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ان کے بیچ میں سے پیچھے سے ایک آواز آئی یثربائٹ میں سے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، واٹس ان اٹ فار اس. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کی، الجنہ، یہ سب کرنے میں تمہارے لیے صرف اور صرف جنت ہے، میں اس کے علاوہ کسی چیز کا تم سے وعدہ نہیں کر سکتا. تو اسد بن زرارہ، اب یہ وہی صحابی جنہوں نے مصعب بن عمیر کے جو ہیں وہ میزبان ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کیا اور کہا رک جاؤ خزرج کے لوگوں. یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک جرت ہے. انہوں نے کہا رک جاؤ اے یثرب کے لوگوں، ہم نے اتنا لمبا سفر، اتنا کٹھن سفر صرف اس لیے طے کیا ہے کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ شخص حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول ہے، اور ایک بار یہ اپنے لوگوں میں سے نکل کر تمہارے پاس آ گئے تو جان لو کہ تم نے بہت بڑی جنگ مول لے لی ہے. تو تم اگر تیار ہو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تو آ جاؤ اور بیعت کرو، اور جان لو کہ تم میں سے بہترین لوگ مارے جائیں گے، اور بیٹے باپوں کو کھو دیں گے اور باپ بیٹوں کو کھو دیں گے، اور بہت خون ریزی ہوگی. اور اگر نہیں کر سکتے تو ابھی وقت ہے اور ابھی رک جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف فرما دیں کہ تم نے بیعت کرنے سے پہلے ابھی وعدہ نہیں کیا تھا، پیچھے ہٹ گئے تھے، ایک دفعہ بیعت کر لو گے تو دوبارہ تم پلٹ نہیں سکو گے اس سے. تو یعنی کہ یہ ان کی جرت تھی، ان کی انٹیلیجنس تھی کہ انہوں نے آخری دفعہ بھی ایک دفعہ جو ہے نا سب کو الرٹ کیا کہ واٹ یو گائز آر گیٹنگ انٹو. اب یہ ایسی کون سی چیز ہے جس میں تم لوگ پڑھنے لگے ہو اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہونے والے ہیں. تو باقی سب یثربی جو ہے نا انہوں نے کہا اسد بہت بول لیا تم نے، اب ہٹاؤ اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر سے اور ہمیں ان سے بیعت لینے دو. اور اس طرح ایک ایک کر کے ان 73 لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور ان عورتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہاتھ لگائے دور سے ان سے صرف وربلی ان کی بیعت لی. اور اس طرح اور ایک ایک شخص کو جس کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا، ان کو بدلے میں صرف ان سے جنت کا وعدہ کیا. اور اس طرح یہ بیعت العقبۃ الثانیہ اور یہ جو ہے وہ قرار پائی کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حج کا مہینہ آخری ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر میں، ذی الحج، اس کے بعد محرم، صفر، دوسرا سال شروع ہوتا ہے. اور اس بیعت کے فوراً بعد ہی ہجرت کے نبوت کے 13ویں سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ماہ کے بعد ہی ہجرت فرمائی یثرب کی طرف. تو یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا ہسٹری میں آپ کا ایونٹ ہے. تو یہ بیت العقبہ کا جو ایونٹ ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے ہسٹری میں. اور یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس طرح سے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اسکپ کرتے ہیں ڈائریکٹ ہجرت مدینہ، ہجرت دس، ہجرت دیٹ. نہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ وجوہات بتائی جاتی ہیں، نہ ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے کہ صرف وہیں کیوں ہجرت کی، کیسے کی، کس طرح سیٹ اپ ہوا سارا.
تو یہ پچھلی ویڈیو میں، اس ویڈیو میں ہم نے یہ کور کیا کہ کس طرح سے یہ پورا کا پورا سیٹ اپ ہوا. اب اگلی ویڈیو میں ہم باقاعدہ ہجرت کا تذکرہ کریں گے کہ جب ہجرت شروع ہوئی تو کس طرح لوگوں نے ہجرت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جو کہ بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جتنا مجھے انٹرسٹ ہے اتنا آپ لوگوں کو بھی ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.